فرما دیا تھا پورا ہی قرآن، اور وہاں سے پھر جیسے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ میں جہاں پر ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، آپ وہیں پر جبریل کو بھیج دیتے اور قرآن کی آیات نازل ہوتی، تو بتدریج 23 سالوں میں پھر بیت العزہ سے قرآن زمین پر آیا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک بڑا ذوق ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں قرآن کا۔ اللہ یہ ذوق ہمیں پوری زندگی نصیب فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ ہی نصیب فرمائے۔ رمضان میں آپ دیکھیں تھوڑا سا ذوق بڑھتا ہے اگر قرآن کی تلاوت کا، تو اس کے اثرات بھی ہم پہ مرتب ہوتے ہیں، اس کی خیر بلائیاں گھروں میں معاشرے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہی ذوق اگر سارا سال رہے تو اللہ کی رحمتیں بھی سارا سال اور پوری زندگی رہتی ہیں۔ تو بہرحال مختصر سی گفتگو ہوا کرے گی جو پارہ پڑھا جائے گا اس کے حوالے سے۔ تو آج پہلے پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ پہلے پارے کی ابتدا میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ افتتاح میں سے ہے۔ افتتاح کیسے؟ کسی چیز کا آغاز، قرآن کریم کا آغاز چونکہ سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا آغاز کر رہی ہے، اس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کا باب کھل رہا ہے سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے۔ اچھا، پورے قرآن میں سے اس کو ایک انفرادی شان حاصل ہے جو قرآن کی کسی بھی سورت کو حاصل نہیں ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ گویا وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جس میں اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھا نہیں جاتا۔ تو اس کی یہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ساری صورتیں اس میں بندے کو اختیار ہے، جہاں سے چاہے پڑھنا چاہے پڑھ لے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اللہ کہتے ہیں جتنا میسر ہو اتنا تم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، تمہیں رخصت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لازم ہے، اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک حدیث کے اندر تو اس طرح بیان کیا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، ڈیوائیڈ کر لیا ہے، یعنی بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان نماز تقسیم ہو چکی ہے۔ اب یہ بات انتہائی پرمغز ہے جو آپ نے اس حدیث میں بیان کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو نماز اللہ نے تقسیم کی ہے نا وہ یہ ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی قال العبد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ثناء عبدی قال العبد مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی ربی او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے نماز کو تقسیم کیا ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ کی صورت میں ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر ایک آیت بندہ پڑھتا ہے زمین پر، گویا آپ نے مدنی مسجد گلی ککیریاں میں جو نماز پڑھی ہے اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ آپ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ پھر اس کا جواب دیتے ہیں اپنے بندے کو۔ کیسا اللہ کی قسم اس میں عظمت والا معاملہ ہے۔ دنیا ترستی ہے یہاں پہ یار کسی بڑے بندے سے بات ہو جائے، بعض بندے ڈی پی او ڈی سی او کے ساتھ سیلفی لینے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اور ان سے بات ہو جائے تو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ آپ یقین جانیں اس بندے کی عظمت کتنی ہوگی جس سے اللہ بات کر رہا ہے، جس سے اللہ خود کلام کر رہا ہے، اور وہ کلام کیسے ہو رہا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے ذریعے۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ جو ہم عام ترجمہ کرتے ہیں نا کہ نماز میں بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، تو وہ گفتگو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر بندے کا دل کرے نا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے سے بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جس کا یہ چاہتا ہو نا دل کے اللہ مجھ سے باتیں کرے،
اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے. یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ نے زمین پر جبریل کو دے کے بھیجا ہے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. تو نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, تو بات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے. تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ثنا یا حمیدانی عبدی, فرشتوں تم کہتے تو اس کو بناؤ نا. اللہ یہ تیری حمد نہیں کرے گا, تیرا ذکر نہیں کرے گا. یہ شیخو پورا کی ہر مسجد میں یہ کھڑے ہیں اور ہر بندہ ہی پڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تم کہتے تھے اللہ یہ کچھ نہیں کرے گا اور یہ پڑھے گا نہیں, تجھے یاد نہیں کرے گا, نمازیں نہیں پڑھے گا. دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ کہتے ہیں ثنا یا عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ جواب میں کہتے ہیں مجدنی ربی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے کہ اللہ اتنی بزرگی کا مالک ہے. اور پھر بندہ آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تو اس سے وعدہ کر رہا ہوں عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تجھ سے. یقین جاننے کبھی ہمیں سورۃ فاتحہ کا ہی ترجمہ آ جائے نا اور پھر ہمیں اس کے اوپر یقین نصیب ہو جائے تو بندے کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. نماز میں بندہ وعدہ کر رہا ہے اللہ تیری ہی عبادت اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا, کوئی اور معاملہ ہے ہی نہیں. یعنی نماز میں عہد ہو رہا ہے عبادت بھی فقط تیری اور اللہ مدد بھی فقط تجھ سے. اور یقین جاننے اس عہد سے نا اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں, اتنا خوش ہو جاتے ہیں. آگے حدیث کے اندر آتا ہے بندہ جب آگے بڑھتا نا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے. اللہ کہتے ہیں تو نے نا وعدہ اور ایگریمنٹ میرے ساتھ نا تو نے بڑا مضبوط کر لیا, ایگریمنٹ ہو گیا تیرا میرا. اور دکانیں کرائے پہ دیتے ہیں نا تو سٹامپ لکھتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں. بندہ سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ عبادت بھی تیری, صرف تیری, اور مدد بھی صرف تجھ سے. اور اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں والی عبدی ما سالا, میرے بندے تو نے اتنا بیوٹیفل ایگریمنٹ کیا ہے نا, اب تو جو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں. آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ جب قیام میں کھڑا ہے اور بندہ یہ مانگ لیتا ہے اور اللہ کہتا ہے جا جو منگنا ہی مانگ تینوں میں دیاں گا, تو بندہ جب تشہد تک جو پڑھتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سورۃ الفاتحہ کی برکت ہے, برکت ہے. یقین جانے اس کو کبھی ہم اس کو ورد بنا لیں نا اپنی زندگی کا, اللہ دنیا کا ہر کام ہی کھول کے رکھ دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے, ہاں یہ بھی شامل ہے اور اول ہے کہ یا اللہ مجھے دین میں سیدھا راستہ دکھا دے, یہ بھی شامل ہے. لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم اتنا وسیع ہے. اور یار کوئی بھی کام کرنا ہو تو فاتحہ پڑھ لیا کرو, اس میں بندہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے, دنیا کا کون سا راستہ بہتر ہے مجھے نہیں پتا, تجھے تو پتا ہے نا, اللہ تو میری رہنمائی کر کے مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. یار دنیا کے ہر کام کرنے سے پہلے فاتحہ پڑھ لیا کرے, اللہ سیدھے راستے پہ بندے کو چلا دیتا ہے. تو اس میں اللہ نے اتنے رموز رکھے, صراط الذین انعمت علیہم, اور راستہ یا اللہ ان کا چاہیے جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اور انعام کن پہ ہوا ہے وہ 5ویں پارے میں ذکر آتا ہے, فرمایا فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, اللہ کے بعد اس کائنات میں نا سب سے اعلیٰ لوگ وہ اللہ کے نبی ہیں, انبیاء ہیں. تو بندہ جب کہتا ہے نا یا اللہ مجھے راستہ ان کا دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ نبیوں کا ساتھ دے, نبیوں کا راستہ دکھا, صدیقین کا, شہداء کا, اور اپنے ولیوں کا راستہ دکھا جو تیرے پیارے سے. اور یا اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا یہودی, ولا الضالین اور جو گمراہ ہوئے, مراد عیسائی ہے. یعنی مطلب دنیا کا ہر وہ بندہ جو راستے سے ہٹ کے گمراہ ہو گیا ہے, یا اللہ مجھے اس کا راستہ نہ دکھانا
کھانا. اچھا میں ایک اور آپ کو بات کہتا ہوں. اچھا مسلمانوں میں بھی کتنے فرقے بن گئے اور یہ تکلیف کی بات ہے. اللہ کی قسم جو بندہ صدقے دل سے سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے نا اور اس عزم سے پڑھتا ہے, یا اللہ مولویاں نے تے پنگے ہی پائے نے, سمجھ ہی نہیں ہوندی. ہر بندہ آندا میرے وال آ جاؤ تے ہر بندہ آندا میرے وال آ جاؤ, میرا رستہ جنت والا ہے باقی جہنم والے ہیں. بندہ صدقے دل سے سورت فاتحہ پڑھ لینا ترجمے سے, اور یقین اس کا ہو یا اللہ تو نے کہا ہے کہ بندہ دعا مانگے اور تو عطا بھی کرتا ہے. اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے. اللہ تو مجھے نبیوں کا راستہ دکھا دے. اللہ تو مجھے شیطان کے جہنمی لوگوں کے رستوں سے بچا دے. اور میرا یقین ہے اللہ کی قسم اللہ پھر اس کو سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے. جو رستہ حق کا ہوتا ہے اس پہ چلا دیتا ہے. چھوڑ دیں مولویوں کو, جھگڑوں کو, سب کو چھوڑ دیں. قرآن تو وہ ہے نا جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور سورۃ فاتحہ تو اس کی عظیم سورت ہے. تو اس پہ کامل یقین کر لے پر اس کو پڑھنا شروع کر دے. یہ فاتحہ صرف قرآن کا افتتاح نہیں ہے, جس کا یقین ہو جاتا ہے نا اللہ اس پہ دنیا کے بھی دروازے کھول کے رکھ دیتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھول کے رکھ دیتا ہے. اور اس کے اندر اللہ نے اب ہر گھر میں بیماری ہے, بلڈ پریشر, شوگر, پھر اس کے پہلے دیگر بیماریاں عام چلتی ہیں گھروں. ہارٹ کی بیماری بڑی عام ہے آج کل, کرونا کی بڑی وبا ہے. اور پاک پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا حل رکھا ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس میں رکھی. صرف پتہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ڈاکٹر فیملی ہے نا, فیملی ڈاکٹر جو ہماری فیملی کا ڈاکٹر ہے, اس کے نسخے پہ ہمیں یقین ہوتا ہے, اور نبی پاک کے بتائے ہوئے نسخے پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. ڈنگ لگا ہوا ہے زہر کا, سانپ نے ڈنگ مار دیا, لگا ہوا ہے. اب دنیا پریشان ہے, اور صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے, پہلے کھانا مانگا ہے انہوں نے دیا ہی نہیں, اور بعد میں جب چلے گئے نا درویش تھے, داڑیاں رکھی ہوتی, اس کے اندر لفظ ہیں. بعد میں جب وہ کہنے لگے نا جی ڈنگ لگ گیا زہر کا, تو اب کیا کریں؟ ایک بندہ کہتا ہے وہ جو بندے کے ہیں نا ان کی داڑیاں بڑی بڑی تھیں, ان کے شکلوں سے لگ رہے تھے کہ بندے بڑے نیک ہیں, تو چلو ان کو بلا کے لاؤ, کو دم درود کریں گے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اب جب ان کے پاس گئے نا, اب ان کو بھوک لگی ہے, پہلے کھانا مانگے انہوں نے کھانا دیا, اب وہ کہہ رہے ہیں جناب دم کرو. اس نے کہا جی دم فری نہیں کرنا, دم کے لیے پیسے لگیں گے, اور پیسے بھی 100 بکریاں لگیں گی. 100 بکریاں دو گے تو پھر دم کریں گے. دنیا کھلنے نہیں لگی. اور بھائیو سورۃ الفاتحہ سے اللہ دنیا بھی کھول دیتا ہے, جس کی ہمیں آج بڑی ضرورت ہے نا, وہ فاتحہ کی برکت سے کھل جاتی ہے. لیکن ہمارا یقین ہی نہیں ہے, ہمارا اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بس وہ ایک ذہن میں بات بنی جی تویز بنا دے ہو, حافظ جی میں دکان تے ٹنگ لوا, بس وہ چاہیے. گھر بھی ٹنگ دیا تے وہ اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, بیویوں کو, والدین کو فاتحہ یاد کروائیں. اس میں اللہ نے شفا ہی بڑی رکھی ہے. اب وہ بندہ آیا نا تو اس نے کہا جناب پہلے ایک حدیث کے اندر 40 کا ذکر ہے بکریوں کا, اور اس میں جو 100 کا ذکر ہے. اس نے کبھی بکریاں دو پھر دم کرنا ہے. پہلے بکریاں لی, تعداد پوری کی, پھر صحابی نے دم کیا. جب دم کیا نا یقین جانے ڈنگ جو لگا ہے اور سانپ نے ڈس لیا ہے یا بچھو نے ڈسا ہے, تو اب سمجھ کیا آتی ہے. صحابی نے دم کیا تو بندہ اسی وقت بالکل ہی صحیح ہو. اس میں جادوئی اثر ہے, جادو والا. صرف یقین نہیں ہمارا, بس ہمارا یقین منتروں شنتروں پہ ہوتا ہے, ہمارا یقین جانے پتھروں پہ ہوتا ہے. اس پہ تو یقین ہی نہیں ہے. جن کا یقین تھا نا رزلٹ اللہ نے ان کو دیا نہیں, فوری موقع پہ رزلٹ ہے. یعنی اس کو ڈنگ لگا ہے, یہ بھی نہیں کہ بخار چڑھا چلو کل نو لف جائے گا. اب ڈنگ کا اثر ختم ہوگا تو بچے گا, ورنہ تو مر جائے گا. اس نے وہ دم کیا نا صحابی نے, اس بالکل ان کا بادشاہ صحیح سلامت ہو گیا, ہٹا کٹا ویسے ہی. اس سے بکریاں لی نا تو بھوک صحابہ کو بڑی شدید لگی ہوئی تھی, شدید. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی کہنے لگا بھی بھوک بہت لگی ہے, لیکن یہ بکریاں اتنی دیر تک ہمارے اوپر حلال نہیں ہیں جب تک ہم اللہ کے نبی سے مسئلہ نہیں پوچھ لیتے کہ ہمارے لیے حلال بھی ہیں کہ نہیں حلال. جیسی پتہ کیا نے بھی مولوی نو نہ پوچھیا جے تے سیاپے نو پی جاؤ گے تے کری جاؤ, پوچھ لیے تے پھر کتے منع ہو گیا تے پھر کی کریں گے. آتے ہیں اللہ کی قسم رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کانوں کو بھی ہاتھ لگتے ہیں. وہ مجبور بیچارہ آتا ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے, انہوں آتا 10,000 رکھتے تیرا میں تاں کام کرانا, مینوں پارٹی کھوا پی سی ہوٹل تے تیرا کام پھر کرانا.
50,000 لگے گا نا تیرا مسئلہ حل ہوئے گا. یہ حرام نہیں کھا رہا تو کیا کر رہا ہے؟ یقین جاننے صحابہ کیسے محتاط تھے، کیسے محتاط تھے. اچھا آپ کے پاس گئے نا تو آپ کو کہا محبوب یہ ہوا ہے، میں نے دم کیا تھا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. اچھا آپ نے پتہ کیا پوچھا؟ سب سے پہلے میں مجھے بتاؤ وہ دم کیا کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے محبوب آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، آپ نے کہا ہے. تو میں نے آپ سے ہی سنا تھا، میں نے اسی یقین سے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، اللہ نے شفا دے دی. سبحان اللہ، یہ کامل یقین کی بات، کامل یقین. یقین جاننے آج بھی جو بندہ کہہ رہا نا یار شفا ہی نہیں ہو رہی، اس صورت کو وظیفہ بنا لے. یار ایک اور بات ہے، اسی نا ایک واری پڑھ کے کسی کو پوچھے نا بھی کتنی مرتبہ پڑھا ہو جی حافظ جی 3 واری پڑھ چھڈی. یار کو ہور ادا وہ 7 واری پڑھ چھڈی ہے جی پھر بھی نہیں بنیا. یار عجیب بات ہے، تمہیں 7 مرتبہ پڑھنے سے شفا نہیں ہوئی، اس کو ترجمے سے پڑھ، ترجمے سے پڑھ. 7 مرتبہ پڑھنے سے نہیں کام بنا، 11 مرتبہ پڑھ لے، 13 مرتبہ پڑھ لے، طاق تعداد میں بڑھاتا جا. شفا اسی میں ہے، یقین بھی چاہیے، اعتماد بھی چاہیے، اس میں شفا ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا، اپنے بچوں کو اس کا وظیفہ سنا دیں. یقین جان پیٹ درد ہو بچے کے، کوئی اور ہو، اس کو کہ بیٹا سورۃ فاتحہ پڑھے. ہمارے نبی کی حدیث ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. ابتدا سے یقین تو بنائے، جب یقین بنے گا نا محکم تو پھر اسی میں شفا ملے گی اللہ کے فضل سے، کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہمارے اس میں یہ رقیہ بھی ہے، دم بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی ہے، تو اس کے نام بھی بڑے زیادہ ہیں. تو یہ قرآن کی ایک الگ سی اس کی حیثیت اور الگ سے اس کی شان ہے. ہر رکعت میں امام کے پیچھے ہو تب بھی، اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی، ظہر عصر کی نماز ہو تب بھی، مغرب عشاء فجر کی ہو تب بھی، اس کو ہر بندے کے اوپر پڑھنا اس کا لازم ہے. اور اس کے بغیر اللہ پڑھی گئی نماز کو قبول نہیں کرتے. آگے سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ جو ہے آج صرف ہم اس کے فضائل بیان کریں گے، کل اس کے انشاءاللہ مسائل کا مختصر سا ذکر کر دیں گے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. یہ تو پکی بات ہے، اگر سورۃ فاتحہ کا ہی ڈیٹیل سے آپ ترجمہ اور تشریح کریں تو گھنٹوں اس کے لیے چاہیے. سورۃ بقرہ تو قرآن کی بڑی ڈیٹیل والی سورت ہے اور اس میں حل بھی بڑا زیادہ ہے، لیکن آج صرف سورۃ بقرہ کے فضائل ہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. کل مختصر سے پھر اس کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہوں گے. تو سورۃ البقرہ، اچھا آج ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے ہر گھر کا. آج بھی صبح بھی ایک فون آیا ہے، شام کو بھی آیا جی وہ مریضہ ہے جی، لگتا جی انہوں کسی نے کچھ کر چھڑیا. ایک یہ بھی ہمارا بڑا پرابلم ہے، ہماری بڑی مصیبت ہے. ہفتہ 10 دن 15 20 دن شفا نہ ہوتے بس فوراً ہمسائی آتی ہے، باجی لگتا ہے انہوں کسی نے کچھ کر چھڑیا جائے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا. یہ کلچر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس ایشیائی ملکوں کا نا یہ کلچر ہی بن گیا. سال 2 سال اولاد نہیں ہوئی بس کسی نے کچھ کر دیا ہے جی، دکان نہیں سال 2 سال چلی کسی نے کچھ کر دیا جی. یہ جو کسی نے کچھ کر دیا ہے نا یہ تماشا ہمارے ملک میں عام ہی لگا ہوا ہے. چلو بہرحال اس کے اثرات ہو بھی سکتے ہیں، کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، کوئی پیڑی بری نظر سے دیکھتا ہے. حدیث کے اندر تو آتا ہے ایک صحابی نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو جسم بڑا بیوٹیفل تھا صحابی، تو لنگوٹ باندھا ہوا ہے، اونٹ سامنے بٹھا کرنا صحابی اونٹ کی اوٹ میں پردہ کر کے تو نہا رہے تھے. واش روم تو وہاں پہ سسٹم ہی نہیں تھا، نہ گھروں میں واش روم نہ سسٹم اس طرح کا. وہ نا صحابی بیٹھ کے نہا رہا ہے، ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے کہا ہوئے 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 ہوئے، مارا انداز نہیں. اچھا ماشاء اللہ نہیں کہنا، تبارک اللہ نہیں کہنا، لا قوت الا باللہ کچھ نہیں، ہوئے 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 ہوئے. یار بس اخیر ہی کر دی تھی. وہ ایسی اخیر کر دیتا ہے کہ اگلے کی تباہی کر دیتا ہے. آپ نے میں خبردار اپنے بھائیوں کو اپنی نظروں سے قتل نہ کرو، اپنے بھائیوں کو اپنی نظروں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، فوراً کہہ دو ماشاء اللہ یار یہ گھر بڑا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ گاڑی بڑی پیاری ہے، ماشاء اللہ یہ یار فلاں کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ اس کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، ماشاء اللہ. یعنی یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا. بس وہ ہم تو دل میں حسد پہلے رکھتے ہیں اور اس حسد کے ذریعے نظر بد لگا کر اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال نظر بد بھی ہو سکتی ہے، جادو بھی کوئی کر سکتا ہے.
کچھ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے انکار نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، شریعت نے اگر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے نا تو شریعت نے اس کے توڑ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جادو کا علاج، نظر بد کا علاج، اسیب کا علاج، گھر میں جن رہ رہے ہیں، شیطان ہے، ان کا علاج، کپڑوں کو کوئی کاٹ جاتا ہے اس کا علاج، پیسے چوری ہو جاتے ہیں ان کا علاج، یقین جانے ہر چیز کا علاج کس نے بتایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ، اللہ نے سورۃ البقرہ میں یہ رحمت رکھی ہے، بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان۔ صحابہ، جس گھر میں یہ سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا اس گھر سے اللہ شیطان کو ویسے ہی بھگا دیتا۔ مصیبت پتا کیا ہے؟ کسی کو کہتا نہیں سورۃ بقرہ پڑھیا کرو، حافظ جی ایڈی لمبی کیڑا پڑھے جی، کیڑا ایڈا ویلا ہے، فٹ جواب یہ ہوتا ہے، اور ذہن وہی ہے، وہ کوئی تویش وید کر دو جی۔ بھائیو خدا کا واسطہ ہے، خدا را کچھ پڑھنے کی طرف آئے، تویزوں شویزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے جو بھوک لگی ہے سخت، تو روٹیاں میں 2 لے کے گلے میں باندھ لوں، چلو 5 کر لیں، 4 کر لیں، کڑھائی کی پلیٹ بھی بنی ہو، بہترین کڑھائی ہو، روٹیاں 4-5 اور رسی لے کے باندھ لوں گلے میں، بھوک اتر جائے گی؟ سیانے بیانے آپ بندے ہیں کہ نہیں؟ بھوک لگی ہے سخت، روٹیاں لے کے پرو کے نا اس کو ڈوری میں، اور 7 سالن کو بھی گلے میں باندھ لیں، پیٹ پہ باندھ لیں، بھوک مٹ جائے گی؟ اور بھوک مٹے گی کھانے سے۔ کیسے؟ وہ قرآن کے ذریعے شفا ملتی ہے، پڑھنے سے، باندھنے سے نہیں ملتی۔ اللہ کہتے ہیں پڑھو تو پڑھنے میں شفا ہے، باندھنے میں تو نہیں ہے۔ یہ شیطان نے عجیب ہی چکر ہمارے دماغ میں ڈال دیا۔ تو خدا را اچھا اس کا آسان بتا کیا حل ہے؟ جس گھر میں 4-5 افراد ہو نا تو ہر فرد تقریباً اس کے آپ کہہ لیں کہ 8 پاؤ بنتے ہیں، یعنی ایک پارے کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں، 2 اگر گھر میں ہونا 4 بندے 5 بھی ہوں تو آدھا آدھا پارا سارے پڑھے نا تو 15 منٹ میں بندہ گھر میں پوری سورۃ بقرہ پڑھ لیتا ہے۔ 15 منٹ لگتے ہیں، دقت بھی کوئی نہیں، سورۃ بقرہ بھی پڑھی گئی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ چلو اس سے بھی آسان اللہ آپ کو دے دیتا ہوں، ہماری قوم کے پاس ٹائم تو ہے ہی کوئی نہیں، یقین جانے، چلو سہولت ہے نا تو وہ سہولت بھی دے دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے جس گھر میں پڑھی جائے تو اس کا آسان حل ہے، اس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں سورۃ بقرہ۔ اور یار اس سے تو آسان حل کوئی بھی نہیں ہے، رات کو گھر میں جائیں نا تو سورۃ بقرہ لگا کے نا آڈیو اوپن آواز سے، بہترین قاری ہیں، مویکلی صاحب ہیں، سدیس صاحب ہیں، شریم صاحب ہیں، کسی کی آواز میں لگائیں، گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں، اللہ کی قسم ہے آپ سورۃ بقرہ روزانہ گھر لگایا کریں، اللہ آپ کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہی فرما دے گا۔ اتنی رحمت ہے سورۃ بقرہ میں، صرف ہم نہیں پڑھتے، صرف نہیں پڑھتے، سبب یہ ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے، جو اہم ہمارے آج کا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے، ہر گھر میں جی حالات کچھ ایسے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا تو انشاءاللہ یہ کرنے کرانے والا چکر ہی اللہ ختم کر دے گا جو سورۃ بقرہ پڑھ لیتا ہے، اور آخرت میں اس کا پتہ کیا فائدہ ہے؟ بڑا ہی VIP فائدہ ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے، انشاءاللہ نصیب فرما دے۔ قیامت والا دن ہوگا نا تو سورج بڑا قریب ہونا ہے، بالکل ہی قریب ہونا ہے، تو ایک بندہ نا اس کے اوپر چھتری صاحبان، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو، دنیا پسینے میں غوطے کھا رہی ہے، کپڑے تو ہونے ہی کوئی نہیں جسم پہ، مادر پیدر ختم، جس طرح پیدا ہوا تھا نا دنیا میں آیا ماں کے پیٹ سے ویسا ہی ہونا ہے اس نے حشر کے دن۔ ماں عائشہ کہتی محبوب پھر تم مرد عورتوں کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، کس کی ہمت پڑے گی؟ آنکھیں کو تاڑے لگی ہوں گی، وہ کوئی ہمت کرے گا؟ فرمایا ہوں گے برہنہ پسینے میں ڈوب رہے ہیں، لیکن ایک بندہ جا رہا ہے اس کو پروٹوکول ہی اللہ نے بڑا دیا ہوئے، نہ کوئی پسینہ، نہ دھوپ لگ رہی ہے، نہ اس کو کوئی ٹینشن ہے، بڑا ہی ایزی فیل ہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ محبوب یہ آپ کا وہ بندہ ہے جو سورۃ بقرہ پڑھتا تھا، آج اللہ نے سورۃ بقرہ اس کے اوپر چھتری بنا دی ہے، دنیا ساری دھوپ میں سڑ رہی ہے اور یہ VIP پروٹوکول کے ساتھ نا حشر میں سیریں کر رہا ہے، پھر رہا اس کو ٹینشن ہی کون ہے؟
جو سورہ بقرہ پڑھا کرتا تھا۔ پیارے بھائیوں، اہم ترین ضرورت ہے سورۃ بقرہ اور فاتحہ، ان دونوں کو اپنے گھروں کا وظیفہ بنائیں، اولادوں کو، بیٹیوں کو سکھائیں۔ اللہ کی رحمتیں خاص ہوں گی، رشتوں کے، کاروبار کے، سفر کے، تجارت کے، اولاد نہ ہونے کے، کوئی بھی مسئلے ہوں، اللہ کی قسم یقین چاہیے ان دونوں صورتوں میں اللہ نے اس کا بڑا ہی حل رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل اختصار کے ساتھ جو سورۃ بقرہ میں مسائل ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ بڑے پیارے مسائل ہیں۔ سورۃ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ آپ کہیں ہاروت اور مروت فرشتے زمین پہ آئے، ان کا واقعہ اور بڑے خوبصورت واقعات ہیں، اختصار سے ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں روزانہ پورے رمضان میں بالخصوص یہ قرآن کی ہمیں محبت اللہ نصیب فرما دے، اور یہ جذبے ہمارے اسی طرح ہمیشہ قائم و در رکھیں۔ کل سے کوشش کریں خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اعزا اقارب لیڈیز کو بھی لائیں، تاکہ خیر کی ہماری عموماً جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، عقیدوں کی کمزوریاں، وہ مردوں میں کم ہوتی ہیں اور عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو جب وہ بھی سنتی ہیں تو اس میں بھی عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالخصوص سورۃ الفاتحہ ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، پھر صرف یاد نہیں کروانی، اس کو بتائیں، اس کو کوئی تکلیف ہو اس کو کہ بیٹا سورۃ فاتحہ پڑھیں، ہمارے نبی کی حدیث ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کی تربیت کریں۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ دونوں کو زندگی کا، گھروں کا حصہ بنا لیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب